الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو۔ جب بندہ تقوی کے اصول کو پڑھتا ہے تو ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے اللہ تعالی سے ڈرنا، اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے امور پر عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا، اسے شریعت مطہرہ تقوی کہتی ہے کہ جب بھی کسی گناہ کی طرف ایک مسلمان پاؤں اٹھاتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں جب یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جب وہ گناہ سے رک گیا تو اسے تقوی کہتے ہیں۔ جب ایک مسلمان دنیا میں آیا اور دنیا میں آنے کے بعد یہ مسلمان دیکھتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے اس مسلمان کے اعمال کو برکت حاصل ہوتی ہے، تو اس مسلمان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو نصیحت فرماتے ہیں کہ دنیا میں 5 اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کو کرنے کے بعد ایک مسلمان کے اعمال میں برکت عطا کر دی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو فرماتے ہیں، فرمایا سب سے پہلے کامل وضو کیا کرو، تمہاری عمر میں برکت کا عطا کر دی جائے گی۔ ایک مسلمان نماز کے لیے آیا اور وہ مسلمان نماز سے پہلے وضو کرتا ہے تو شریعت مطالعہ اسے سکھاتی ہے کہ اسے پتہ ہو وضو کے فرض کتنے ہیں، اس مسلمان کو پتہ ہو وضو کے لیے سنتیں کون سی ہے،
مستحبات کون سے ہیں۔ جب ایک مسلمان وضو کے فرائض کو جانے گا، جب ایک مسلمان مستحبات پر عمل کرے گا تو یہ کامل وضو والا بن جائے گا، اور جب اس مسلمان کا وضو کامل ہوگا تو اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مسلمان کے اعمال میں برکت عطا کر دی جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت انس کو، اپنے آل خانہ کو سلام کیا کرو، تمہارے گھر میں خیر و برکت عطا کر دی جائے گی۔ کہ ایک مسلمان اپنے گھر میں جاتا ہے اور گھر والوں کو سلام کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ لوگ اس بات کو برا سمجھتے ہیں، یا ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں یہ سلام تو صرف گلیوں میں لوگوں کو کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو بتاتے ہیں گھر والوں کو سلام کیا کرو، اس وجہ سے تمہارے گھر میں خیر و برکت عطا کر دی جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو بتاتے ہیں سلام کو عام کرو، تمہاری نیکیوں میں کثرت کر دی جائے گی۔ ایک مسلمان سلام کرتا ہے، سلام کرنا سنت عمل ہے، اور سلام کا جواب دینا یہ واجب عمل ہے۔ جب ایک بندہ دن میں کئی لوگوں کو سلام کرتا ہے، ایک تو سلام کی وجہ سے اس مسلمان کے اعمال میں کثرت ہوتی ہے، دوسرا اس مسلمان میں عاجزی آتی ہے، اور عاجزی اللہ تعالی کو اتنی پسند ہے کہ بندے کی جنت کو سنوار کر رکھ دیتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو بتاتے ہیں چاشت کی نماز پڑھا کرو، تم اللہ تعالی کے نیک بندوں میں شمار کر لیے جاؤ گے۔ اب ایک طرف فرائض کو رکھ دیا اور ایک طرف چاشت کی نماز کو رکھ دیا کہ 2 رکعتیں مسلمان پڑھے گا اور اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا اپنے چھوٹوں پر رحم کیا کرو، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کیا کرو، قیامت کے دن تمہیں میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ ایک مسلمان دنیا میں نیک عمل اسی ہی وجہ سے کرتا ہے کہ آخرت میں اسے کامیابی حاصل ہو، اور کامیابی تبھی حاصل ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کا ساتھ ایک مسلمان کو ملے گا۔ اب ایک مسلمان دنیا میں نیکیاں کرتا ہے، ہر نیکی کی ابتدا بھی ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے۔ ہر نیکی کو کرنے سے پہلے اور نیکی کو کرنے کے بعد کوئی بدلہ اور جزا بھی ہوتی ہے۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی کنجی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو بتایا گیا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے، کہ دنیا کے اندر جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہو کر رہے گا کبھی نہ کبھی وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے بھی فرشتے جہنم سے اٹھائیں گے اور جنت میں ڈال دیں گے۔ پھر فرمایا نماز کی کنجی طہارت ہے، کہ ایک مسلمان نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اب اس کے لیے لازمی ہے جس جگہ نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ جگہ پاک ہو، جب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کا جسم پاک ہو، جب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے کپڑے پاک ہوں، اور جب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا وضو کامل ہو، وضو کر کے نماز شروع کرے۔ پھر فرمایا کہ ہر نیکی کی کنجی سچ بولنا ہے، کہ ایک مسلمان کو تعلیم دی گئی
کہ مسلمان کے لیے یہ لازمی ہے کہ سچ بولے۔ اس وجہ سے قرآن و احادیث میں جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالی نے لعنت کی ہے۔ اب ایک مسلمان دنیا میں آیا اور رزق کمانا چاہتا ہے، فرمایا رزق کی کنجی اخلاص ہے۔ جس بندے میں جتنا اخلاص ہوگا اللہ تعالی اتنا ہی اس بندے کے نصیب میں رزق لکھ دے گا۔ پھر احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، فرمایا کیا لوگ فقر و فاقہ کا انتظار کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس مال ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، لیکن وہ عشر نہیں نکالتا، لیکن وہ نیکی کے کام نہیں کرتا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا یہ آدمی فقر و فاقہ کا انتظار کرتا ہے کہ جب یہ مال مٹ جائے گا پھر یہ سوچ تو سکے گا لیکن یہ کام نہیں کر سکے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا لوگ مالداری کا انتظار کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس مال ہے لیکن اس مال سے اللہ تعالی کو خوش نہیں کرتا؟ کیا وہ ویسا مال چاہتا ہے کہ جس مال کی وجہ سے اس میں تکبر آئے، جس مال کی وجہ سے وہ قارون جیسا بن جائے کہ جو مال اسے نجات کے بجائے جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائے؟ فرمایا کیا لوگ بیماری کا انتظار کرتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں ایک آدمی کے پاس صحت ہے اور وہ اعمال کو ٹال رہا ہے، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، پھر بیماری آ جاتی ہے، اب یہ چاہتے ہوئے بھی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے علماء کتابوں میں لکھتے ہیں ایک بندے کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس نعمت سے وہ فائدہ اٹھا لے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول کیا لوگ بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک نوجوان آدمی ہے، نہ نیکی کا عمل کرتا ہے نہ تو وہ توبہ کرتا ہے، کیا وہ بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ جوانی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ پھر فرمایا کیا لوگ موت کا انتظار کرتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کل نیک عمل کروں گا، پرسوں نیک عمل کروں گا، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور یہ موت کو یوں لے لیتا ہے کہ پریشانی کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آج جب دنیا میں مسلمان آیا تو مسلمان دنیا میں آنے کے بعد کچھ غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ شریعت مطالعہ یوں بتاتی ہے ایک مسلمان دنیا میں آیا تو دنیا میں آنے کے بعد اس مسلمان نے آخرت کو چھوڑ دیا، دنیا بنانے میں لگ گیا، اور پھر یوں دنیا بنا رہا ہے کہ اب یہ دنیا بناتے بناتے یوں چلا گیا، حلال و حرام اکٹھا کر کے یوں چلا گیا، یہ آدمی دنیا سے اٹھ گیا اور پیچھے اس کے لیے گناہوں کا انبار کھڑا ہے۔ فرمایا ایک مسلمان دنیا میں آیا، روحانیت کے بجائے مادے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب اسے تو بتایا گیا نیک عمل کرے گا روحانیت بڑھے گی، اور اس مسلمان نے روحانیت کے بجائے دنیا کے امور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا ایک مسلمان نے دنیا کے اندر من کو چھوڑ دیا، تن کو بنانے لگا کہ ظاہری لباس تو بڑا عمدہ پہن لیتا ہے، لوگوں کے سامنے تو بڑا بن سور کر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کا جو مسلمان ہے، اس کے اندر کی جو روح ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتی، وہ اتنے گناہ کر لیتا ہے کہ اس کی روح تڑپتی ہے، کل جہنم کی آگ میں اس نے جلنا ہے۔ فرمایا اسی طرح مسلمان نے دل کو چھوڑ دیا، عقل کو اپنا لیا۔ اب جب بندہ وحی کے علوم کو لیتا ہے تو وہ دل پر نازل ہوتے ہیں، بندہ دل سے شریعت کے اصول کو مانتا ہے۔ مثال کے طور پر سردیوں کا موسم آیا،
اب ایک طرف دل اور شریعت کے اصول ہیں کہ موزہ پہنا ہوا ہے، اب شریعت کہتی ہے موزے کے اوپر مسح کریں، عقل کہتی ہے گند نیچے لگتا ہے نیچے مسح کریں۔ اب جس نے دل کی بات کو وحی کے علم کو لے لیا کامیاب ہو گیا، اور جس نے عقل کی بات کو لے لیا اپنے وضو اور نماز کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر جب ایک مسلمان دنیا سے جائے گا، قبر سے قیامت تک پہنچ جائے گا، تو یوں آتا ہے کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو کھڑا کریں گے قیامت کے دن، مسلمان میدان معاشر میں کھڑا ہوگا اور اپنے گناہوں کے برابر وہ پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کس کے گناہ تھوڑے ہیں اس کے پاؤں تک پسینہ ہوگا، کسی کی گناہ زیادہ ہیں اس کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا۔ یہاں تک احادیث میں آتا ہے بعض لوگوں کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ یہ پسینہ ان کے منہ میں لگام بنا ہوا پڑا ہوگا، اتنا پسینہ ہوگا۔ فرماتے ہیں وہاں بندے سے پوچھا جائے گا عمر کے بارے میں کہ عمر کو کہاں گزار دیا۔ اب ایک مسلمان دنیا میں آیا تو شریعت نے راستے بنا دیے، کامیابی کا راستہ بھی بتا دیا، ناکامی کا راستہ بھی بتا دیا۔ فرمایا اسی طرح مسلمان سے پوچھا جائے گا کتنے علم پر عمل کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں علم وہ جو مدرسے میں بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، نہیں، بلکہ علم یہ ہے ایک مسلمان کو حلال و حرام کا پتہ ہے، ایک مسلمان کو جائز و ناجائز کا پتہ ہے، ایک مسلمان کو اپنے اور غیر کے حقوق کا پتہ ہے۔ اس علم پر عمل کرنا مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ فرمایا جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کو کس حالت میں گزار دیا، پھر پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، مال کو کہاں خرچ کیا۔ ایک مسلمان جب دنیا میں آیا تو اسے یہی بتایا گیا کامیاب بننا ہے تو متقی بننا ہے، اور متقی بننے کے لیے ایک طرف اعمال کرنے ہیں، ایک طرف دنیا کے نظام کے اندر ویسی زندگی گزارنی ہے جیسی زندگی اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو سکھائی، اور پھر وہ صحابہ اکرام جب اس زندگی کو اپناتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو فرمایا ایک مسلمان کے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، ایک مسلمان کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، تب یہ مسلمان متقی اور کامیاب پرہیزگار بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔